نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، جو نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ یہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مکہ میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حد ہو گئی کہ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، اور ایک کافر جو بڑا ہی ظالم تھا، اس نے بھالا مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل گر گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دیور کنانہ کو، جو کافر تھا، ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے بیچ میں پڑ کر راستہ صاف کیا اور یہ مدینہ پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے سے بڑا دکھ پہنچا، کیونکہ آپ کے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بڑی فضیلت والی ہیں کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ پھر اس کے بعد ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا، زندہ رہے۔ علی یرموک کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نے تحفے میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی تو آپ نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو فرما دی۔ اسی طرح کسی نے ایک بار بہت سی ہی قیمتی اور بڑی خوبصورت ایک ہار پیش کیا تو ساری بیویاں یہ سمجھتی تھیں کہ حضور یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں پہنائیں گے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ہار میں اسے پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے پیاری ہے۔ یہ فرما کر آپ نے وہ قیمتی ہار اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں پہنا دیا۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک کے طور پر اپنا تہبند شریف ان کے کفن میں دے دیا اور جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ ان کی قبر شریف بھی جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اسلام لانے کے کافروں نے جتنا ستایا اور دکھ دیا، اس کے مسلمان بیویوں کو سبق لینا چاہیے کہ کافروں اور ظالموں کے ظلموں پر صبر کرنا ہمارے رسول اور رسول کے گھر والوں کی سنت ہے، اور خدا کی راہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانا، سہن کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ نبوت کے اعلان سے 7 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورۃ تبت یدا نازل ہوئی۔ اس غصے میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان دونوں شوہر بیوی نے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور دونوں صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ بڑی بیمار تھیں، کیونکہ حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا اور جنگ بدر میں جانے سے روک دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جنگ بدر میں فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو اسی دن بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 برس کی عمر پا کر مدینہ میں انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں
کے مجاہدوں میں منع اور مجاہدوں کے برابر غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بیٹا ہوا تھا جن کا نام عبداللہ تھا، مگر وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے۔ دوسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ یہ پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے بیاہی گئی تھیں، مگر سورۃ تبت یدا میں ابو لہب کی برائی سن کر عتیبہ اتنا غصہ ہوئے کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ کر آپ کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اس گستاخی بے ادبی کی بڑی گہری چوٹ لگی اور غصے کے جوش میں آپ کی زبان مبارک سے شبد نکل گئے، اے اللہ، اپنے کتوں میں کسی کتے کو اس پر چھوڑ دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ شام ملک کے راستے میں یہ قافلے کے بیچ میں سو رہا تھا اور ابو لہب قافلے والوں کے ساتھ پہرا دے رہا تھا، مگر اچانک ایک شیر آیا اور عتیبہ کے سر کو چبا گیا اور وہ مر گیا۔ حضرت بی بی رقیہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ ان کی کوئی سنتان نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے ادھک چہیتی و لاڈلی بیٹی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ ہے اور لقب زہرا و بتول ہے۔ ان کے فضائل کا کیا ٹھکانہ، حدیثوں میں ان کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے۔ 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے 3 بیٹے حضرت امام حسن، امام حسین و حضرت محسن اور 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن و حضرت رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئیں۔ حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا حضرت زید و ایک بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے بیٹے اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد 3 رمضان ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔